अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज मैं जिस माइंडसेट की बात करने वाली हूँ, आज वो हम तमाम दिमागों में, हम तमाम लोगों के घरों में इस कदर पैवस्त हो चुका है कि हम दूसरों को बातें करते वक्त तो बड़ी आसानी से उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो तनकीद करते हुए भूल जाते हैं कि हम भी खुद उसका एक हिस्सा हैं। आप लोगों को पता होगा कि आज जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर एक मैनेजर का मजाक उड़ाया गया, वो भी उसकी मालकिन की तरफ से। वो सारा किस्सा क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ कुछ दिल की बातें जरूर आपसे शेयर करूंगी। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ कि एक रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद के अंदर जिसका नाम है कैनोली। अब कैनोली के अंदर दो खवातीन, उनकी जो मालिकान है, वो वहां पर आई हुई थी, विराजमान हुई थी, और उनका मूड हुआ कि क्यों ना वो आज वीडियो बनाएं, और वीडियो के लिए उन्होंने इंतखाब किया अपने ही होटल के मैनेजर का। अब दोनों खवातीन पहले तो आपस में अंग्रेजी में बात कर रही थी। एक का नाम उज़मा चौधरी और दूसरी का नाम था दिया। अब ये दोनों खवातीन जब बिटर कर रही थी तो फाइनली इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी अंग्रेजी का थोड़ा सा रोब झाड़ा जाए, और फाइनली इन्होंने क्या किया जनाब कि अपने मैनेजर को इन्होंने आवाज दी। अंग्रेजी में इन्होंने अपने मैनेजर से ये पूछा कि पहले तो ये बताओ कि इस रेस्टोरेंट में तुम्हें काम करते हुए कितना अरसा गुजर गया है। उसने कहा 9 साल, यानी तकरीबन 1 दिहाई। उसके बाद इन्होंने उस होटल के मैनेजर से ये पूछा कि जब तुम्हें 9 साल यहाँ पर हो गए हैं तो जाहिर बात है कि आपको पता है कि वो जो होटल है कैनोली, वो बेसिकली ए क्लास के जो लोग हैं, मतलब अमीर लोग, अमीर ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो अब जो अमीर ज़्यादा वहाँ पर आते हैं उनका बिल भी उसी हिसाब से बनता है। तो आपको पता है कि जब कस्टमर्स आते हैं तो उनके पास मैनेजर ने जाकर उनको डील करना होता है, तो ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। अब ये दो खवातीन जो है, इन्होंने अपने मैनेजर से जो पहले सवाल किया वो शुरू में तज़हीक अमेज नहीं था, लेकिन तज़हीक की तरफ वो उसको लेकर जा रही थी। इन्होंने सबसे पहले अपने मैनेजर से ये पूछा कि 9 साल तुम्हें हो गए हैं इस रेस्टोरेंट में काम करते, तो तुम्हें हमने कहा था कि अंग्रेजी की क्लास, क्योंकि ये जो इस तरह के मैनेजर्स होते हैं ना, इनको स्पेशली कहा जाता है कि आपकी जो जबान है उसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। तो उससे पूछा गया कि बताओ कि तुमने अंग्रेजी जो है वो इन 9 सालों में कितनी बार सीखी। उसने कहा कि मैंने 3 कोर्सेज किए 6-6 माह के। और फिर उसके बाद ये दोनों खवातीन बड़ा मजाक उड़ाते हुए उसको ये कहने लगी कि अच्छा, अगर तुमने 3 कोर्सेज किए हैं 6-6 माह के अंग्रेजी के, तो तुम अपना तारुफ यानी अपना इंट्रो करवाओ अंग्रेजी में। जिस पे कि उसने थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर अपना एक तारुफ करवाया, और उसके बाद इन खवातीन ने उसका मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने के बाद इन्होंने कहा कि देखो, इसको इतना अरसा हो गया है अंग्रेजी सीखते हुए, उसके बाद भी ये इस तरह की टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है। अब ये दोनों खवातीन ने बड़े फख्र के साथ उस वीडियो को पब्लिक तो कर दिया, लेकिन वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Oves is our manager. Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Abbas, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Abbas was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes. 1 class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you've Yes. studied English. Yes. Ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce Nice. yourself. Hi, my name is Awais Afaf, and I job their manager, and And that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is and a very good salary, mind you. Thank you. अब इसके ऊपर आकर लोगों का इतना शदीद किस्म का रद्द अमल आया कि लोगों ने कहा कि ये जो रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट वालियां हैं, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, इनको एथिकली इस पे माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये माफी नहीं मांगती तो फिर इनके रेस्टोरेंट का बाइकआउट होना चाहिए, और बाइकआउट ही इनको सही से मजा चखाएगा। जिसके बाद मजबूर होकर लोगों के प्रेशर पर आफ्टर ऑल ये जो दोनों खवातीन है, इन्होंने रेस्टोरेंट की जानिब से एक माफीनामा जो है वो तहरीर तो कर दिया, पोस्ट तो कर दिया, लेकिन माफी में भी एक गरूर शामिल था। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने माफी तो मांग ली है, लेकिन
دراصل انہوں نے ساتھ میں یہ چیز مینشن کر دی کہ ہمارے پاس تو جو ہمارے ملازمین ہیں وہ تو ایک ایک دہائی سے مطلب 9-8 سال سے کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. ساتھ ہی یعنی انہوں نے لوگوں کو ایک تماچا بھی مار دیا کہ جو آپ لوگوں نے ہم پہ بڑا پریشر ڈالا ہے نا، لو جی معافی مانگ لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے اپنے ملازمین کے ساتھ پیش آنا ہے. آج سے کچھ دہائیاں پہلے جب پاکستان تو کیا پوری دنیا کے اندر جو ملازمین ہوتے تھے لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے زر خرید غلام ہے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ بکا کرتے تھے، ان کی قیمت لگتی تھی، پھر ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، پوری زندگی ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا جاتا تھا. آج وہ دور نہیں ہے. آج اس دور کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلونیل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہم سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہی جو بٹر کرنے والی انگریزی بولنے والی خواتین ہیں، ہے تو یہ ایشیائی ہی ہے، تو یہ پاکستانی ہی. جب یہ باہر جاتے ہیں نا مغرب میں تو ان کو پھر براؤن سکن کہہ کے بلایا جاتا ہے، ان کو اقلیتیں کہہ کر بلایا جاتا ہے. وہاں پر ان کو بھی اسی طرح کے نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج بھی سیاہ فاموں کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہوتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. مانا کہ کلونیل دور ختم ہو گیا ہے لیکن کلونیل مائنڈ سیٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. وہ جو نسلی تفریق ہے وہ آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے. اور یہی خواتین جو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے دندناتی پھرتی ہیں، اپنے ملازمین کو زر خرید غلام بنا کر پیش کرتی ہیں، باہر کے ملکوں میں پھر یہ رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے ہم پاکستانی، ہم یہاں ریپریزنٹ کرنے آئے تھے اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو گیا. اور اس کے بعد ان کا جو غرور ہے وہاں پر جا کر خاک میں مل جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے مغرب ہو، چاہے ایشیا ہو، چاہے ہمارا اپنا ملک ہو، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے ناروا سلوک کا نہ تو اپنے مذہب کے حساب سے دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی سوسائٹی اور نہ ہی ہمارا کلچر ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ ملازمین کو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو غیر معینہ لامحدود مدت تک کام بھی کروانا ہے، پھر ان کو ہم نے کم اجرت بھی دینی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو ذلیل بھی کرنا ہے. ذلیل تو چلیں کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والے بندے کی عزت نفس ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ کسی کو عزت دیتے تھے اس کے کیریکٹر کی وجہ سے. آج ہم عزت دیتے ہیں اس کے نوٹوں کی وجہ سے، اس کے تھبنٹوؤں کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، یہ جانے بغیر کہ وہ پیسہ اس نے کتنی کرپشن کر کے کمایا ہے. خیر غریب بندے کی تو پاکستان میں ویسے بھی کوئی عزت نہیں ہے، نہ بیچارے کو انشورنس ملتی ہے، نہ بیچارے کو علاج ملتا ہے، غربت میں ہی مر جاتا ہے، غربت میں پیدا ہوتا ہے. مشکل سے تو لوگ اپنے گھروں کے چولہے چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی اس ایپیڈیمک میں، اس پینڈیمک میں لوگوں کے گھروں کا کیا حال ہے. اسی لیے لوگ ذلیل بھی ہوتے ہیں، ورنہ کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی بات سنے. تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں جو رائج ہیں. اس کے باوجود ہماری جو قومی زبان ہے جناب وہ ہے اردو، اور اردو ہی ہماری دفتری زبان ہے. لیکن افسوس کے ساتھ اس ایک دہائی میں جو اب کے یہ 10 سال ہیں، یہ جو ایک دور چل رہا ہے، اس میں آپ اپنے ایمان سے بتائیے، جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کی وش نہیں ہے کہ ہمارے بچے انگلش بولیں، فرفر بولیں؟ کہ آپ لوگ اپنے گھروں پہ جو ٹیوٹرز کو بلاتے ہیں، کیا آپ لوگ اپنے گھروں پہ جو ٹیوٹرز کو بلاتے ہیں یا جو ٹیوشنز پہ آپ اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں یا کالج یا اسکول میں ڈالتے ہیں، کیا آپ کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ آپ اردو میڈیم کو چھوڑ کے انگریزی میڈیم میں بچوں کو داخل کرائیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ دوسروں پہ روب جھاڑنے کے لیے انگریزی بولیں، چاہے وہ انگریزی میں بکواس ہی کر رہے ہوں، چاہے وہ انگریزی میں گالیاں دے رہے ہوں، دوسرے والا جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہائی یہ انگریزی بول رہا ہے تو یہ تو کمال کر رہا ہے. مطلب یہ جو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی کی قابلیت کو دیکھنے کے بجائے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انگریزی کے 4 جملے بول رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قابل ہے. تو جب تک اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو ہم ختم نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک نہ تو ترقی کرے گا اور نہ ہی ہمارے ذہن صحیح ہوں گے اور نہ ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا یہ بھوسا ختم ہوگا. تو اب میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اور کیا لوگوں کا مطالبہ صحیح تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک معافی نامہ لکھ کے تحریر کر دیا جائے، یا کہ واقعی میں ان کو کوئی سزا ملنی چاہیے، یا کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی شرمندہ ہیں یا بس انہوں نے لوگوں سے جان چھڑوانے کے لیے یہ ایک میسج جو ہے تحریر کر دیا ہے. کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے جو یہ مینشن کیا کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ویسے تو سزا نہیں ملتی اس طرح کے لوگوں کو، پیسے دے کے ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے کلچر کی تباہ کاریاں ہیں، ہمارے کلچر کی غلطیاں ہیں جس کو آج سے اگر ہم نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلیں اسی طرح سے کل کسی اور کا مذاق اڑا رہی ہوں گی. کل کسی انگریزی بولنے والے بچے کو اردو بولنے والے بچے کے اوپر ڈومیننٹ کیا جائے گا، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ سراسر غلط ہے. آپ خود کو تخلیق کی
صلاحیتوں کا مالک بنائیے, نہ کہ انگریزی کے 4 جملے بول کے خود کو قابل بنانے کی کوشش کریں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. اور مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور ریئیکشن ویڈیوز اور عجیب و غریب خبریں دیکھنے کے لیے, کیونکہ عجیب و غریب خبروں کا میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے آپ لوگوں کے لیے, بہت جلد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. ان تمام چیزوں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں, ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.